اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ ٹاپک کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں ریلیشن شپ مینجمنٹ سے کیا آتا ہے؟ آج ہم اس ٹاپک کو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جو ہمارے رشتوں میں نبھانے میں کمی ہے ہم اس کو پورا کر سکیں اور اپنے رشتوں کو بہترین طریقے سے نبھا سکیں اور ڈیوائن گائیڈنس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ رشتے کیسے مینج کیے جاتے ہیں، کون کون سے ایسے رشتے ہیں جن کو ہمیں مینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی بالکل، بتائیے کون کون سے رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہمیں مینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی، فیملی کے ریلیشن شپ بھی اور فرینڈس کے ساتھ تعلقات بھی، دور رہنے والے سسرال بالکل اسپیشلی اس کے اندر آتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے ان کے ساتھ ہم اچھے تعلقات رکھیں، اور رحمی رشتے بھی۔ اور آج کل کی بزی لائف میں ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور ہمارے پاس بہت سارے ٹاسک کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور اس میں پھر رشتہ داروں کو کیسے نبھانا ہے۔ جی بالکل، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہماری یہی ہوگی کہ ہم اپنے رشتوں کو بہترین طریقے سے نبھائیں اور ان کے نبھانے کا ہم جو اصول ہیں ہم ان کو ساتھ ساتھ لیتے جائیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ اعتماد رشتوں کے اندر ہوتا ہے تو وہ اعتماد بہت تعلقات کا ایک اہم حصہ ہے۔ آپ کو کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہوں گی کہ کبھی کبھی جن کی وجہ سے آپ اپنے ارد گرد لوگوں پر اعتماد نہیں کرتے۔ وہ کیا کیا چیزیں ہیں، وہ کیا کیا ایسی مسائل ہیں جو آپ کو دوسروں پر بھروسہ کرنے سے روک دیتے ہیں؟ کن باتوں کی وجہ سے آپ دوسروں پر بھروسہ نہیں کر سکتے؟ کبھی کوئی آپ کو چیٹ کرے، کوئی جھوٹ بولے یا کوئی غلط بیانی سے کام لے۔ جی بالکل، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں اس طرح رکھیے کہ ان برائیوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ ہم اپنے رشتے بہترین طریقے سے استوار کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے اندر کون سی ایسی کوالٹیز پیدا کریں جن سے ہم رشتوں کے اندر اعتماد اور بھروسے کی فضا قائم کر سکیں۔ جی، تو ہم نے اپنے رشتوں کے ساتھ مستقل مزاج رہنا ہے۔ جیسے کوئی کام ہم کرنے جا رہے ہوں ان کے ساتھ تو ہم نے وقت پر جو ہے وہ اس کام کو کرنا ہے، ہم نے جو وہ کہیں ان کے آگے وہی کام کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، منافقت سے کام نہیں لینا، اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ برداشت کے ساتھ کام کرنا ہے۔ جی بالکل، دوسروں کے جذبات کا احساس رکھنا یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ جب کبھی کوئی ہمارے جذبات کو توڑتا ہے یا ہمیں ہمارا احساس نہیں کرتا تو پھر ہم اس پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ بہت سارے کمٹمنٹس کرتے ہیں، صبح اور شام کے لحاظ سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ انہیں فون کریں گے یا ان کے لیے کوئی چیز لے کر آئیں گے، تو ان کمٹمنٹس کو نبھانا یہ رشتوں کے اندر مضبوطی اور ٹرسٹ بلڈ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ کبھی آپ کہیں سے آ رہے ہوں اور آپ کو دیر ہو رہی ہو اور آپ فون کر کے یہ کہہ دیں کہ سوری مجھے جو ہے وہ دیر لگ جائے گی یا میں 1 گھنٹہ لیٹ ہو جاؤں گا، یہ چیزیں جو ہیں وہ رشتوں میں بھروسہ اور اعتماد پیدا کرتی ہیں۔ کبھی کسی کو بزی دیکھیں، کسی کا برڈن ہلکا کر سکیں تو اس لحاظ سے بھی بڑا اچھا رہتا ہے تعلقات استوار کرنے میں۔ جب معاملات غلط ہو جائیں تو کم سے کم رد عمل اپنا ظاہر کرنا اور زیادہ سے زیادہ محبت کا ہاتھ بڑھانا یہ رشتوں میں جو ہے وہ مضبوطی لے کر آتا ہے۔ کبھی ایسی چیزیں ہم نہ کہیں کہ جو ہم کہنے کے بعد واپس نہ لے سکیں، اور کبھی اچھا ہم سننے والے بن جائیں۔ دیکھیے کوئی ہماری بات سنتا ہے اور اس پر غور کرتا ہے تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ اس کی طرف کتنا زیادہ جو ہے وہ مائل ہو جاتا ہے کہ یہ کم سے کم ہماری بات تو سن لیتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں اپنا تعلقات میں ہم اس بات کے لیے تیار ہوں
کہ ہم خود بھی وہ ایٹیکیٹس، وہ ایتھکس اپنائیں جو ٹرسٹ بلڈ کرنے کا باعث بنے، اور پھر اپنے رشتوں میں اس ٹرسٹ کی فضا کو قائم رہنے دینا. کہ وقت لگتا ہے نا ایسے سارے رشتوں کو بننے میں اور ٹرسٹ بلڈ ہونے میں. اور کوئی جو ہے وہ اگر یہ کہے کہ آپ کے بارے میں کہے کہ میں اس پر جو ہے وہ اندھا اعتماد کرتی ہوں، تو وہ رشتہ وہ پرائس لیس ہو جاتا ہے. اور وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ میں اس کا برا کبھی نہیں چاہوں گی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ شکوک و شبہات ڈالے، اس ٹرسٹ کے ریلیشن شپ کو بریک کر دے. اور اس کی بریکیج میں شیطان کا وسوسہ بہت بڑا کام کرتا ہے، منفی سوچے ڈالنا اور پھر ان کو پروان چڑھانا. دیکھیے ایک دفعہ اگر کوئی سوچ آئی تو وہ صرف ایک سوچ تھی، لیکن اس سوچ کو آپ بننے بیٹھ جائیں اور اس پر جو ہے وہ نیگیٹو اپنی تھنکنگ کریٹ کر لیں اور اس سوچ پر چلنا شروع ہو جائیں، یہ چیز جو ہے وہ منع ہے کہ ہم شیطان کے چال میں نہ آئیں. ہم اپنے رشتوں کے اندر ٹرسٹ کو ڈیولپ کریں، اور یہ چیز جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے، ایک دم نہیں ہو جاتی. اس کے لیے محنت، قربانی، حوصلہ، عزم چاہیے ہوتا ہے نا. تو وہ رشتہ جس میں ہمارا ٹرسٹ بلڈ ہو رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہم دوسرے کی سننے والے سب سے زیادہ بننا چاہتے ہیں، ہم پھر کسی قسم کا جو آرگیومنٹ آئے گا، کوئی بحث مباحثہ ہوگا، تو ہم اس میں پہلے دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ ٹرسٹ کا حصہ ہے، اس میں آپ بہت زیادہ بحث مباحثوں میں نہیں الجھیں گے، بلکہ آپ جو ہے وہ دوسروں کو سمجھ کر ان کو سمجھانے کی بعد میں کچھ نہیں، ہر چیز کو ڈسکشن میں جو ہے وہ کنورٹ کریں. ہم ایسے رشتے، دیکھیے دوسروں کو یہ بات کہنا تو بہت آسان ہے کہ آپ اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، یا کوئی عادت تبدیل کرنے کے لیے صرف یہ بات کہہ دیں کہ تمہاری یہ عادت بہت خراب ہے، تم اس عادت کو اپنی بدلو. تو اس کے لیے تو بہت پیار اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے. رشتے تو بالکل پھولوں کی طرح خوبصورت ہوتے ہیں، پھولوں کو کیا کرنا ہوتا ہے، ہمیں مرجھانے نہیں دینا ہوتا نا. کنٹینیوس واٹرنگ، یہ ہمارے لیے بڑے خاص ہوتے ہیں. اور ہماری اپنی انرجی جتنی زیادہ ان کے ارد گرد لگ رہی ہوتی ہے، ان کو مرجھانے سے بچا سکتی ہے، ان کو فریش تر و تازہ رکھ سکتی ہے. تو 1 مہینے تک تو یہ صرف ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے اپنے آپ سے یہ بولنا ہے کہ میں اپنے رشتوں کو اسی طرح قبول کروں گی جیسے کہ وہ ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو نیچرل ایکسپیکٹیشنز کی جو فائل ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی، اور آپ کی ساری انرجی اس بات پر فوکسڈ ہو جائے گی کہ آپ نے ان کو ایکسپٹ کرنا ہے اور ان کے ساتھ آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے. لہذا جو کچھ بھی آپ کی انرجی ہے، اگر وہ کسی اور جگہ لگے گی تو آپ کو پریشان کرے گی، اور آپ جو ہے وہ اپنی انرجی کو پھر ضائع کریں گے. پریشان ہو کر بھی تو انسان اپنی انرجی کو ضائع کرتا ہے نا. تو پھر آپ نے فوکس کس پر رکھنا ہے کہ آپ کی انرجی کہاں پر لگ رہی ہے، اور اس انرجی کو آپ نے رشتوں کو تر و تازہ رکھنے پر فوکس کرنا ہے. دیکھیے بحث مباحثوں میں بھی جب ہم الجھتے ہیں اور کسی بات پر ہم غصہ ہو رہے ہوتے ہیں تو ہماری انرجی ضائع ہو رہی ہوتی ہے. ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خاص طور پر ہمیں پیشنٹ رہنا ہے، اور یہ صبر جو ہے وہ بڑی عظمت والی چیزوں میں سے ہے. اور اس صبر کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ بڑے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو کے ہوتے ہیں، بڑا ڈفرینٹ ان کے اندر تھریش ہولڈ ہوتا ہے، ان کے برداشت کا لیول بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر کسی کے برداشت کا لیول بہت زیادہ ہے اور کسی کا صرف 10% ہے، تو جس کا برداشت کا لیول زیادہ ہے، 90% ہے، اس کو چاہیے کہ وہ 10% والوں کو موقع دے، چانس دے
کہ وہ کم از کم آگے بڑھ کر 50% تک تو آئیں. دیکھیے ہم اپنے لیے بہت آسان اور معمولی چیزوں کو بڑی مشکل بنا دیتے ہیں. اگر آپ 80% لیول پر 90% لیول پر ہیں اور آپ برداشت کر سکتے ہیں تو جو 20% پر ہوں گے وہ الٹا کرٹیسائز کر رہے ہوں گے. وہ کم برداشت کرنے والے خاص طور پر زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہوں گے. لیکن آپ نے پھر ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ان کو چانس دینا ہے. کم برداشت کرنے والوں کو ہم کرٹیسائز نہ کریں کیونکہ ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے ابھی برداشت کرنے کی. ان کی صلاحیت کو بلڈ کرنے میں ون ون سچویشن کریٹ کریں. دیکھیے کسی بھی بہت مشہور اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ اٹس بیٹر ٹو لوز این آرگیومنٹ دین ٹو لوز اے پرسن. تو کسی بھی بحث مباحثے میں آپ اگر ہار رہے ہیں یا آپ کی جیت نہیں ہو رہی، آپ کا سامنے والا کوئی بات مان نہیں رہا، تو لیٹ اٹ گو. وہاں پر ایگو کا ایشو نہ بنائیں بلکہ اس کو جانے دیں. جیسے ہر ایک کی صلاحیت ڈفرینٹ ہوتی ہے، فزیکل پاور ڈفرینٹ ہوتی ہے کہ ایک کوئی ہیوی چیز، ہیوی ٹیبل ہے، اس کو اٹھانے کے لیے اس کو 2 ہاتھوں کی ضرورت پڑ رہی ہے. کوئی ایک ہاتھ سے اٹھا لیتا ہے اور کوئی صرف 3 انگلیوں سے ہی وہ چیز اٹھا لیتا ہے. اس کا انرجی لیول سب کا ڈفرینٹ ہے نا. تو اسی طرح ایموشنل پاور بھی جو ہے وہ سب کی بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہم آج یہ کہتے ہیں کہ رشتے نبھانے مشکل ہو گئے ہیں، پیرنٹنگ مشکل ہو گئی ہے. دراصل پرابلم یہ ہے کہ ہم خود ایموشنلی ہم بہت ویک ہو گئے ہیں. پہلے کے لوگوں کے اندر گھرانوں میں 10 بچے ہوا کرتے تھے، جوائنٹ فیملی سسٹم تھا اور ان کو پھر بھی مشکل نہیں ہوتی تھی کیونکہ ادھر والدین جو ہے وہ بڑے ایموشنلی اسٹرانگ ہوتے تھے، اسٹیبل زندگی گزارتے تھے. آج کے والدین کو اپنے اندر ایموشنلی اسٹیبلٹی لے کر آنی ہے، ایموشنلی نرچر کرنا ہے ہمیں. اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہم کسی بھی بحث مباحثے کی فضا کو ہم کنورٹ کر دیں ایک اچھا میسج لے کے جانے میں، اور اس کی اینڈنگ جو ہے وہ اوپن اینڈڈ رکھیں. ہم جب اوپن اینڈڈ نہیں رکھیں گے اپنے ڈسکشن کو تو ہم اگلی بار جو ہے وہ ہم نہیں بیٹھ سکیں گے سیم لوگوں کے ساتھ اور سیم ٹاپک کے ساتھ. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بات کنوے کم سے کم کرتے رہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم ضرور جو ہے وہ ایسی فضا کریٹ کریں کہ جس سے ہم ان کو چانس دے سکیں کہ وہ اگلی بار بھی ہم سے جو ہے وہ مسائل پوچھنے کے لیے یا ڈسکس کرنے کے لیے ہماری طرف رجوع کریں. اس کے لیے ایک اور بہت اچھا ٹول ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ assertive communication. ہم نے بہت اچھے طریقے سے اپنے کمیونیکیشن کو بڑھانا ہے، اپنے کمیونیکیشن لیول کو انکریز کرنا ہے، تعلقات اچھے رکھنے ہیں. چاہے جتنا بھی ہمیں کسی بات پر غصہ آ رہا ہو اس کو اپنے اندر یا اپنے رشتہ داروں کے اندر جذب نہ ہونے دیں. آپ نے روز کے حساب سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے اور اپنی کمیونیکیشن میں آپ نے کلیئر رہنا ہے. کیسے کلیئر رہنا ہے؟ کتنا کلیئر رہنا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. ایک طرف جو ہے وہ رویہ ہے اگریسونیس کا، آپ اگریسو ہو کے بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. دوسری طرف رویہ ہے کہ آپ جو دوسرے چاہتے ہیں بس وہی مانتے رہیں اور بالکل پیسو رہیں، ذرا سا بھی ذکر نہ کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ نے نہ اگریسو ہونا ہے نہ پیسو ہونا ہے، آپ نے assertive وے میں کمیونیکیٹ کرنا ہے. اور اس assertiveness کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں، رشتوں میں ٹھہراؤ چاہتے ہیں، تو ہم نکاح کے خطبے کا ایک اصول لے لیتے ہیں کہ قولوا قولا سدیدا، یعنی کہ جب بات کہو تو سیدھی بات کرو. اور یہ قولوا قولا سدیدا جو ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان منہ پھٹ ہو جائے اور اسٹریٹ فارورڈ ہو جائے اور بتائے کہ بس میں تو یہ چاہتی ہوں، تم نے میری ماننی ہے تو مانو ورنہ جاؤ. منہ پر اس طرح بات کر لینا ایک دفعہ کے لیے تو آسان ہے مگر لانگ ٹرم اس کا امپیکٹ بہت برا ہے. سامنے آپ نے منہ پر کہہ دیا کہ میں تو بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں، میں نے فوراً بتا دیا کہ گلابی رنگ تو تم پر اچھا ہی نہیں لگ رہا.
بلکہ ہم اس کو assertive way میں کیسے کہہ سکتے ہیں, ہم مثبت انداز سے ان کو کیسے میسج دے سکتے ہیں کہ یہ بھی اچھا لگ رہا ہے مگر فیروزی تم پر بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے. یا ہم assertive communication میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں چل تو سکتی ہوں تمہارے ساتھ مگر اگر تھوڑا سا وقت تم آگے پیچھے کر لو. دیکھیے رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں, ہم غور کریں نا تو ان رشتوں کے ٹوٹنے کی وجہ ہمارے توقعات میں بہت زیادہ ہوتی ہیں, اس وجہ سے ہمارے رشتے جو ہے وہ ٹوٹتے ہیں. ہم نان جسٹیفائڈ سینسٹیوٹی اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں, ہم جو محسوس کرنے والی چیز نہیں بھی ہوتی نا اس کو ہم رائی کا پہاڑ بنا لیتے ہیں, اس وجہ سے جو ہے وہ ہمارے رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں. پھر وہ رائی کا پہاڑ جو ہے وہ ہمارے درمیان کمیونیکیشن گیپ کا ذریعہ بن جاتا ہے, اور وہ کمیونیکیشن گیپ ہمارے رشتوں میں دراڑیں پیدا کر دیتی ہے اور ہم اس کو نہیں کوپ اپ کر پاتے. اور اس ساری صورتحال میں ہم اگر بالکل کینڈیڈ ہو کر یہ بتائیں کہ میں نے جو ہے میں یہ چاہتی ہوں تم سے, میں یہ چاہتی ہوں تم سے اور میرا یہ نظریہ ہے, آؤ بیٹھ کر رشتے ٹھیک کریں, تو یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہوگا نا. اس طرح تو پھر اگلی پچھلی باتیں سب نکل آئیں گی. دیکھیے جب گڑا بنتی ہے, گانٹھ بن جاتی ہے, تو کیا کرتے ہیں ہم اس کو, کیسے ایک گرا کو اس کو کھولا جاتا ہے. کبھی آپ نے کوئی الجھی ہوئی بیڑ سلجھائی ہو, کوئی دھاگے کی گرا کھولی ہو, کوئی موتیوں سے جڑی ہوئی چیز کو سلجھایا ہو, کوئی اون کی گٹی سلجھائی ہو, تو کیسے ہم بالکل آہستہ سے اور نرمی کے ساتھ اور اس کے اندر صلح کرنی ہے ہمیں, اسی طرح ٹائم دینا ہے, بڑے آرام سے پیار سے کھولتے جاتے ہیں تاکہ جو ہے وہ گرا مضبوط نہ ہو جائے. دیکھیے رشتے دھاگوں کی مانند نہیں ہوتے کہ ان کو ذرا سی الجھن آئے اور ہم ان کو توڑ کر پھینک دیں, بلکہ ہم اس طرح سوچیں کہ ہم کیسے چھوٹے چھوٹے صحیح خیالات جو ہے وہ ہم پروان چڑھا سکتے ہیں, ہم کیسے جو ہے وہ اس کو وقت دے سکتے ہیں, ہم کیسے اس کو نرمی سے صلح کی طرف لے کر آ سکتے ہیں, یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیے کسی سے بھی 3 دن سے زیادہ ناراض ہونا بنتا ہی نہیں ہمارے لیے نا. اگر ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو ہم نے بات چیت شروع کرنی ہے. پھر ہم کیسے بات چیت شروع کریں گے, نرمی کے ساتھ, ٹائم دے کر, بالکل سافٹ وے میں, اور پھر ہم نے دعا کرنی ہے, ہم نے ایک دوسرے کی اللہ ہمیں ایک دوسرے کے حق میں بہتر بنا دیجئے, ہمیں ایک دوسرے کے لیے پاکیزہ کر دیجئے, پھر تھوڑا بہت صدقہ دے دیجئے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کوشش بھی بھرپور کریں گی کہ تمام ایشوز جو ہے وہ ریزالو ہو جائیں. جب تک ہم اپنی توقعات کو کم نہیں کریں گے رشتوں میں مضبوطی نہیں آئے گی. دیکھیے اگر ہمیں پھل کھانے ہیں تو ہمیں ابھی سے اپنی جڑوں کو مضبوط کرنا ہوگا تاکہ ہم پھل کھا سکیں, اور ان جڑوں کو مضبوط کرنے میں ہمیں پھر مدد کرنی ہوگی ایک دوسرے کی. ان رشتوں کو ہم وقت بھی دیں گے, assertively کمیونیکیٹ بھی کریں گے, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم اچھے تعلقات بھی بنائیں گے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا, ہمیں ایک ایموشنل بینک اکاؤنٹ بنانا ہوگا, اور جیسے آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں چھوٹی چھوٹی سیونگز جمع کراتے ہیں کہ بعد میں کام آئے گی, اسی طرح ہم اپنے قریبی لوگوں کے چھوٹے چھوٹے اگر کام کر دیں تو ہمیں بعد میں بڑا ریوارڈ مل سکتا ہے, یا مشکل پڑنے پر وہ ہمارے کام آ سکتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے نا کہ جیسے ہم کبھی گڑے مردے اکھاڑنا نہیں پسند کریں گے نا, اگر کوئی بات ختم ہو گئی تو اس کو دوبارہ سے نہ سوچیں. آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے, آپ نے موو آن کرنا ہے, آپ نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے, تو اس فیصلے کو اپنے جم جائیے. جس طرح کوئی مردے کو نہیں نکالتا تو نہ سوچیں کہ ایسا کریں کہ کتنی کرائیت آئے گی نا, اسی طرح وہ بات بھی دفن کر دیجئے تاکہ وہ بات دوبارہ ریز ہی نہ ہو.
اور یہ ایموشنل بینک اکاؤنٹ اسی لیے بنایا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ ہم اس میں گرو کر سکیں, ہمارے رشتے گرو کر سکیں. ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا ہر روز ٹائم دے کر. کس طرح ٹائم دینا ہے؟ روزانہ کے حساب سے ہم کوالٹی ٹائم طے کر لیں. اگر ہم فیملی ممبرس کو ایز اے گروپ یا رشتے داروں کو ایز اے گروپ ٹائم دے سکتے ہیں تو ہم ایز اے گروپ ٹائم دیں. اگر کسی کی انڈیویجول نیڈ ہے اور وہ بیمار ہے یا سپوز اس کو کسی ایموشنل ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہم اس کو انڈیویجول ٹائم دیں. اور ان ٹائم کوالٹی ٹائم دینے سے دیکھیے موبائل کے ساتھ آپ جتنا بھی رشتے داروں کے ساتھ بیٹھ جائیں گی نا آپ کی وہ کمی دور نہیں کر سکیں گے. آپ جتنی بھی میڈز رکھ کے دے دیں گے, جتنے بھی آپ تحائف لے لیں گے, وہ ٹائم کوالٹی ٹائم جو آپ دیں گی وہ کوئی نہیں دے سکتا, اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. تو آپ نے خود پریکٹس کرنا ہے کہ اپنا ایک ایموشنل بینک اکاؤنٹ بنانا ہے, ہر ریلیشن شپ کو اپنے سامنے رکھتے جائیے اور اس کے لیے آپ اپنے گول سیٹنگ کر لیجئے کہ آپ نے اس رشتے کے ساتھ 20 منٹس ڈیلی گزارنے ہیں, اس فرینڈ کو جو ہے وہ آپ نے ونس اے ویک 2 hours دینے ہیں ایک ساتھ, یا ہم نے اپنے فرینڈ سرکل کو ہم نے کس طرح سے مینج کرنا ہے. تو ہم نے جو ہے وہ اس طرح یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے ہر روز کے حساب سے جو ہے وہ اپنی سیونگز کرنی ہے, اپنے ایموشنل بینک اکاؤنٹ میں سیونگ کرنی ہے تاکہ جو ہے وہ ہم ایک ہیلدیئر فیملی کی طرف, ہیلدیئر ریلیشن شپس کی طرف جا سکیں. اس کے لیے ایک اور بہت امپورٹنٹ اصول ہے کہ لیو ناؤ. جس طرح پرانے اخبار کا یا پرانی کٹلری کا یا پرانی کھانوں کا ہمارے فریج میں اور ہماری ٹیبل پر کام نہیں ہوتا, اسی طرح پرانی باتوں کا, اس طرح ماضی کی وہ تلخ تجربات کا دوبارہ تذکرہ نہ کریں. پریزنٹ اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہیں. اور پریزنٹ کو جو ہے وہ پریزنٹ کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کیونکہ وہ تحفہ ہوتا ہے نا, وہ ایک لائیولینس کا احساس دیتا ہے. تو ہم نے پریزنٹ رہنا ہے اپنی اسٹیٹ میں, مائنڈفلنس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, ہم نے ہیلدیئر وے میں جو ہے وہ لائف گزارنی ہے. تو پھر لیو ناؤ کی پالیسی اپنانی ہوگی. اس وقت میں کیا کر سکتی ہوں, کیا دے سکتی ہوں, کس طرح مشورہ میں سپورٹ کر سکتی ہوں, کس کی ہیلپ کر سکتی ہوں. اس سے رشتے بنتے ہیں. جب صرف لینے کی بات آتی ہے نا کہ بس میری یہ خواہش ہے, میری یہ مرضی ہے, میرے حساب سے سب چلیں, تو اس میں گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے. دوسرے آپ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز لگاتے ہیں تو پھر آپ نے assertive communication اپنانا ہے, اور اس assertive communication اور live now کی ٹیکنیک کے ذریعے سے آپ اس میں بیلنس رکھ سکتے ہیں. اب دیکھیے کہ live now میں پھر آپ پاسٹ کی چیزیں بھول گئیں, کہ آپ نے یہ طے کر لیا کہ اب جو ہے جس طرح سڑے ہوئے کھانوں کا میرے فریج میں کوئی جگہ نہیں ہے تو اب میرے پرانی ماضی کے تلخ تجربات کا اور پرانی باتوں کا میری لائف میں کوئی کام نہیں ہے. آپ نے پاسٹ بھول گئی, آپ نے فیئر آف فیوچرز بھی نکالنے ہیں. یہ جو فیئر آف فیوچر ہوتا ہے نا یہ ہمارے پریزنٹ کو ڈسٹارٹ کر دیتا ہے, خراب کر دیتا ہے. ہم یہ سوچ کر جو ہے وہ بے چین ہو جاتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا, اس کا یہی ایٹیٹیوڈ ہمیشہ رہا تو میں کیا کروں گی. تو کیونکہ یہ فیوچر کا فیئر ہے نا تو یہ چیز جو ہے وہ ہمارے پریزنٹ کو ڈسٹارٹ کر دیتا ہے. اپنے اندر یقین رکھیں کہ سب کچھ بدل سکتا ہے. سمجھ لیں کہ آپ بدل گئے تو بدلے گا زمانہ, آپ بدل گئے تو آپ جب پریزنٹ اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہیں گی اور آپ پچھلی چیزوں کو بار بار نہیں ریکال کریں گی, آپ پچھلے تانوں نہیں دیں گی, آپ پازیٹیو رہیں گی, آپ ایسے الفاظ نہیں استعمال کریں گی کہ جن کی وجہ سے تعلقات خراب ہوتے ہیں. کون سے الفاظ ہیں جس میں رینڈملی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم تو ہمیشہ ہی لیٹ ہو جاتے. یہ جب ہمیشہ کہہ کر ہم جنرلائز کر دیتے ہیں تو ہم وہاں پر اپنا ٹرسٹ لوز کر جاتے ہیں. یہ جملے سن کر خود ہمیں بھی نہیں اچھا لگتا نا,
کہ تم نے تو کبھی ساتھ نہیں دیا, تم تو ہر وقت بھول جاتی ہو. تو یہ جملے سن کر جب ہمیں خود نہیں اچھا لگتا تو ہمیں ایسے الفاظ سے بچنا ہے, اوائڈ کرنے ہیں, کیونکہ ایسے الفاظ کسی کی کوشش کو ویلیڈیٹ نہیں کر سکتے. آپ نے جو ارد گرد آپ کے لوگ محنت کرتے ہیں, کوئی پازیٹیو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں, کوشش کرتے ہیں, تو ان کو ویلیڈیٹ کریں, ان کا شکریہ ادا کریں, ان کے لیے کوئی نوٹ آف تھینکس لکھیں, ان کو کوئی ان کو نوٹ آف تھینکس دیں, ان کو ٹوکن آف لو دیں. دیکھیے سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا نا کہ ہم عورتوں کے اندر یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ ساری زندگی شوہر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, مگر جب کوئی غلط بات ہوتی ہے تو عورت کہتی ہے میں نے تم میں کوئی اچھائی نہیں دیکھی, ہے نا. تو یہ کیا چیز ہے کہ ہم ان کو ویلیڈیٹ نہیں کرتے کہ آپ نے ہمارے لیے یہ اسپیشل کیا, آپ نے ہمارے لیے اتنی دور سے آپ آئیں, تو ہم ویلیڈیٹ نہیں کر رہے نا. اسی طرح اگر کوئی مجھ سے ملنے میں کسی سے ملنے جاتی ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ اٹھ کر چلی جائیں بغیر کچھ کہے, بغیر وجہ بتائے, وہ مجھے بہت تکلیف پریشانی ہوتی ہے کہ میں اتنی دور سے آئی ہوں اور یہ تھوڑا سا وقت نہیں دے سکتی. تو یہ لوگ ہم دل میں اب سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ انہوں نے مجھے تکلیف دی, میں تو اتنی دور سے آئی, اب میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گی, اور یہ لوگ تو میری عزت نہیں کرتے اور مجھ سے محبت نہیں کرتے. یہ سارے خیالات کیا ہیں؟ یہ ہمارے دماغی نظام ہے. وہ تو خاموشی سے چلی گئی تھی, اصل تکلیف تو مجھے میرے اپنے خیالات نے دی نا جی, ان ازمپشنز نے, ان بدگمانیوں کے پیچھے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں. ہم we always like to climb over the mountain of misunderstanding. آپ سوچیں کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کا ایک پہاڑ ہے اور وہ اس پر چڑھ رہا ہے, کوشش کر رہا ہے کہ وہ ٹاپ پر پہنچ جائے. اب وہ ٹاپ پر سے گرے گا تو تکلیف کس کو ہوگی؟ خود اس کی ذات کو تکلیف ہوگی, خود وہی پریشان ہوگا کہ میں خامخواہ اتنی ازمپشنز میں جو ہے وہ گھرا رہا, اور میں نے اپنی لائف کو جو ہے وہ اپنے پریزنٹ کو جو ہے وہ ان ازمپشنز کے ذریعے سے خراب کر لیا. دیکھیے لوگ تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جو ان کو صحیح لگتا ہے, مگر جو میری سوچ اور میرے خیالات سے اگر میچ نہیں کرتا تو اس کو جانے دیں, وہاں سے کانفلکٹ پیدا نہ کریں, بلکہ ان کو اوائڈ کرتے ہوئے ان سوچوں کو آپ گزر جائیے, کیونکہ یہ سوچیں جو ہے وہ پھر آپ کو موو آن نہیں کرنے دیں گی, آپ کے لیے ایک گہرا کھائی بن جائیں گی جس میں آپ پھنس جائیں, اللہ نہ کرے. تو ازمپشنز کو اوائڈ کرنا ہے ہم نے, اوائڈ بینگ ججمنٹل. اس کے اندر یہ چیز آ جائے گی کہ فوراً سے جو ہے وہ ہم اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کسی کے بارے میں کہ اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا, یہ جان بوجھ کر نہیں آئی ہمارے تقریب میں, یا اس نے جان بوجھ کر ہمارا مزہ خراب کرا. یہ ججمنٹ ہم نہیں دینا چاہیے, ہمیں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. ہمیشہ 70 گمان اچھے, یعنی 70 ایکسکیوزز اگر آپ اپنے ریلیشن شپ کو دے سکیں, وہ سوچ ہی ہمارے اگر قابو میں آ جائے اور ہم اس کو 70 ایکسکیوزز دے سکیں, تو اس سے جو ہے وہ ہمارے ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوں گے. ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنے ریلیشن شپ کے بارے میں 70 ایکسکیوزز دینے, ججمنٹل نہیں ہونا, ہمیں فوراً سے جج نہیں کرنا. ہم خود اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کے سوچیں, اس کے پرابلمز کو سوچیں, اس کی ڈیفیکلٹیز کو ذہن میں لے کر آئیں, اس کے سارے دن کے ایکٹیویٹیز کو ذہن میں لے کر آئیں, تو ہم پھر اس ججمنٹ کو جو ہے وہ ہم اوائڈ کر سکیں گے, کیونکہ ہم پھر اس کے شو میں رہ کر سوچ رہے ہوں گے نا. ہم نے کیا کرنا ہے, انسٹیڈ آف بینگ ججمنٹل, ہم نے محبت کے ساتھ, کمپیشن کے ساتھ ہم نے ایک دوسرے کو ٹائم دینا ہے, ایک دوسرے کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے. چلیں ایک چھوٹا سا آپ جو ہے وہ پریکٹیکل جو ہے وہ کریں, جس میں آپ جو ہے وہ 3 کرسیاں لے لیں اور
آمنے سامنے 2 کرسیاں رکھیں اور 1 کرسی سائڈ پر رکھیں. پہلے آپ کرسی پر بیٹھ کر ریلیکس کریں اور ویژولائز کریں کہ جس انسان سے آپ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتی ہیں وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. اب جو ہے وہ آپ سوچیں کہ وہ کیا کیا ایسی باتیں ہیں کہ جو اگر اس انسان میں ٹھیک ہو جائے نا, بس یہ عادت اپنی ٹھیک کر لیں نا, تو میرا تعلق اس سے ٹھیک ہو جائے گا. اپنے ذہن میں وہ باتیں آنے دیں اور آنکھیں بند رکھیں. یہ آپ ایکسرسائز انشاءاللہ آپ میرے ساتھ کریں گی نا, تو آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ اپنے اندر پازیٹیو تھاٹس کی ری بلڈنگ کر رہی ہیں. آپ جو ہے وہ سامنے اس کو رکھ کر سوچیں کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے, یہ ٹھیک ہو جانی چاہیے. آپ سامنے والی کرسی پر تھوڑی دیر جا کے بیٹھ جائیے. یہ اس انسان کی جگہ ہے جس کے بارے میں آپ سوچ رہی ہیں کہ آپ وہ انسان بن گئی ہیں. اب جو ہے وہ آپ سوچیں کہ میرے اندر یہ پرابلمز کیوں ہیں, اصل میں وہ کیا باتیں ہیں جو اگر سامنے والے میں چینج ہو جائیں تو تعلق بہتر ہو جائے. یہاں سے جو ہے وہ آپ کو اپنی شارٹ کمنگز پتہ چل جائیں گی کہ میں بھی تو یہ کام غلط کر جاتی ہوں نا, میں بھی تو اس کے ساتھ زیادتی کر جاتی ہوں, میں بھی تو کبھی غلط بول جاتی ہوں. نہیں, بینگ اے ہیومن, اس کا مارجن ہمیں ایک دوسرے کو دینا ہوگا. دیکھیے جب تک ہم مارجن نہیں دیں گے نا تب تک جو ہے وہ یہ معاملات جو ہے وہ ریزالو نہیں ہو سکیں. اب تیسری کرسی کا کیا کرنا ہے؟ اب یہ تیسرا انسان آپ کا دوست یا کوئی رشتہ دار ہے اور وہ تیسرا انسان دونوں کو دیکھ رہا ہے, ان دونوں کی باتیں بھی سن رہا ہے. اب یہ تیسرا انسان سوچے گا کہ میں کیا ایسی رائے دوں کہ تعلقات بہتر ہو جائیں, کیونکہ ان میں یہ یک طرفہ نہیں ہے نا. اب آپ کے ذہن میں ایسے آئیڈیاز آ رہے ہوں گے کہ کوئی جو ہے وہ آ کر کرسی نمبر 1 اور کرسی نمبر 2 میں بیٹھے ہوئے شخص کو مشورہ دے رہا ہے, تو وہ کیا کیا مشورہ دے گا. کیونکہ دیکھیے بوتھ سائڈ آف دا اسٹوری سننا بہت ضروری ہوتا ہے. بعض اوقات جو ہے وہ ایک طرف سے ہم صرف سنتے ہیں اور ہم ججمنٹل ہو کر جو ہے وہ ہم کہتے ہیں ہاں تمہارا اسپاؤس یا تمہارا فلاں ریلیشن یا تمہارا فلاں جو ہے وہ بہت ہی برا ہے اور اس کے ساتھ تو تمہاری بن ہی نہیں سکتی. یہ ججمنٹل ہونا ہو گیا نا. آپ جب دونوں سائڈ کی سٹوری سنیں گے نا, دونوں سائڈ پر رہ کر اپنے آپ کو ڈسکرائب کریں گے اور دونوں سائڈ سے آپ جو ہے وہ نیگیٹو اور پازیٹیو نکالیں گے کہ تم میں کیا درست ہونا چاہیے اور مجھ میں کیا درست ہونا چاہیے, اور پھر بیچ والے کی رائے بھی آپ خود بن کے بیچ والا دیں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور سلوشن پر پہنچیں گے. سوالات انشاءاللہ تعالیٰ آپ نوٹ کر لیجئے, ہم انشاءاللہ سیشن کے آخر میں اس کو لیں گے. اب جو ہے وہ یہ تیسرا دوست آپ خود ہوں گی اور آپ خود اپنے اندر سے آئیڈیاز نکالیں کہ اب میں کیا چیز امپروو کر سکتی ہوں کہ جس سے جو ہے وہ پہلی کرسی والا جو ہے وہ ویژولائز کر کے اپنے ذہن میں ایسی چیزوں کا حل نکل آئے, رائے نکل آئے. دیکھیے محبت ایسے نہیں پیدا ہو جاتی, محبت جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی روزانہ کی ایکٹ آف لو, کائنڈنس, یہ اس سے پیدا ہوتی ہے. تو کوئی چھوٹا سا پھول, کوئی چھوٹا سا واٹس ایپ میسج, کوئی چھوٹا سا احساس دلانے کا میسج کہ آپ کی میری زندگی میں بڑی امپورٹنس ہے, ہم فار گرانٹیڈ نہیں لیتے. ہم اس کو وہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم فار گرانٹیڈ لیں اور ہم اس کو لیں. ہم کوئی چیز کھا رہے ہیں, ہمیں مزے کی لگتی ہے, ہمیں پتا ہے کہ ان کو وہ چیز پسند ہے, ہم وہ شیئر کر لیں. تو ہم اس کو کوشش کریں کہ ہم چھوٹے چھوٹے اپنے محبت سے کا اظہار کرنا سیکھیں. وہ محبت کا اظہار ہمارے لیے بڑا فروٹفل ہوگا, وہ ہمارا ایموشنل بینک اکاؤنٹ بھی بڑھائے گا اور وہ چھوٹے چھوٹے ایکٹ آف کائنڈنس جو ہے وہ ہم جمع کر سکیں گے. اب دیکھیں کہ اصل چیز احترام اور محبت ہی ہے. اگر آپ جذباتی طور پر پاورفل ہیں تو آپ اپنے اندر اور باہر کو ایک جیسا رہنے دیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں تو assumptions ہوں اور آپ جو ہے وہ سامنے سے اچھی بن رہی ہوں. اس طرح رشتے گرو نہیں ہوتے, اسٹیگننٹ ہو جاتے ہیں, سڑنے لگتے ہیں. آپ نے اپنے اندر پازیٹیوٹی دیکھنی ہے تو اس کے لیے اسکل بلڈنگ کرنی ہوگی, اپنی اسکل کو بڑھانا ہوگا. اب ایک چھوٹی سی ایگزامپل لیں, آپ اپنے گھر میں ہیں
اور اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر آپ ابھی ریلیکس کر رہی ہیں، تو اور اچانک کوئی مہمان آ جاتا ہے، تو آپ کیا کہتی ہیں ان کو کہ اچھا آپ آئیں بیٹھیں، ساتھ آپ نے کھانے کو بھی پوچھ لیا ان سے، تو آپ نے تو اخلاقی طور پر پوچھا تھا لیکن وہ مان بھی گئیں اور وہ ایگری کر گئیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ. اب آپ کے ذہن میں جو منفی خیالات آنا شروع ہو جائیں گے نا، اس کو اس وقت آپ نے روکنا ہے. اس سے اس وقت تو آپ کا تعلق صحیح رہے گا، لیکن لانگ ٹرم میں جو ہے وہ پھر آپ اس سے تعلقات خراب ہیں، صرف ان منفی سوچوں کی وجہ سے جو آپ کے ذہن میں اس وقت آئیں. اس کی جگہ آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ ان کو بہت فرینڈلی، بہت پیار سے، بہت محبت سے آپ یہ بتا سکتی ہیں کہ اس وقت میری ایک بہت ضروری کمٹمنٹ ہے، اس وقت مجھے بہت زیادہ میں نے ٹائم دیا ہوا ہے، مجھے جانا ہے اور میں نہیں مطلب تمہیں سرو کر سکتی. ہلکی پھلکی پہلے ریفریشمنٹ سرو کر دیں اور پھر نیکسٹ ویک کا جو ہے وہ ٹائم طے کر لیں کہ نیکسٹ ویک میں جو ہے وہ ہم مل کر ڈنر کرتے ہیں یا لنچ کر لیتے ہیں، جس میں جو ہے وہ آپ کا بھی جو ہے وہ نقصان نہیں ہوگا اور سامنے سے ریلیشن شپ بھی جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ سا ہو جائے گا. مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کو 10 بجے کا ٹائم دیا ہے اور وہ آپ کے گھر سے نہیں نکلا اس وقت تک، تو آپ ان کو سچ سچ بتا دیں کہ میں 1 گھنٹہ لیٹ ہو جاؤں گی. لیکن شارٹ ٹرم کے لیے تو ہو سکتا ہے ان کو تھوڑا سا برا لگے، مگر یہ بعد میں لانگ ٹرم تعلقات اس سے خراب نہیں ہوتے. جن رشتوں کی بنیاد احترام پر، سچائی پر ہوتی ہے، وہ لانگ ٹرم سسٹین کرتے ہیں. آپ نے خود بھی آنےسٹ رہنا ہے اور دوسروں کو بھی آنےسٹ ہونے کی اجازت دیں. لوگوں کے ایکسکیوزز قبول کریں تاکہ وہ ڈس آنےسٹی کی طرف جائیں ہی نہیں. جب آپ نو کہنے کی ایبلٹی رکھیں گی تو نو سننے کی صلاحیت بھی اپنے اندر پیدا کریں کہ اگر کسی وقت میں کسی اچھے انداز سے منع کر سکتی ہوں کسی کام کو، تو میں کسی اچھے انداز سے منع سن بھی سکتی ہوں. اس طرح ماحول میں جو ہے وہ ایک محبت کی وائبریشنز جو ہے وہ ریڈیٹ کریں گی اور آپ کے اندر پازیٹیوٹی آئے گی. اصول کیا ہے جو ہمیں رشتوں کو نبھانے میں بڑا مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ وہ ہے پازیٹیوٹی. آپ نے پازیٹیو رہنا ہے، آپ نے بی اے ریفلیکشن، آپ نے وہ بننا ہے جو آپ دوسروں سے کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ نے ویسا بن جانا ہے. جو آپ دوسروں سے لینا چاہتے ہیں وہ دینا شروع کر دیں. جیسے کوئی بال اگر آپ دیوار پر باؤنس کریں تو وہ کتنی سپیڈ سے باؤنس ہو کر واپس آئے گی؟ جتنی سپیڈ سے آپ نے اسے پھینکا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اس اصول کو آپ لے آئیے کہ آپ اگر محبت دیں گے جس سپیڈ کے ساتھ، وہ اتنی ہی سپیڈ کے ساتھ واپس آئے گی انشاءاللہ. اس اصول کو باقی مذاہب کے لوگ جو ہے وہ کوئی کارما کا اصول کہتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. بچوں کو عزت محبت سکھانا چاہتے ہیں، دینا شروع کر دیں. دوسروں کا خیال رکھنا سکھانا چاہتے ہیں، خیال کرنا شروع کر دیں. قربانی دینا سکھانا چاہتے ہیں، قربانی دینا شروع کر دیں. جو آپ خود دینا شروع ہو جائیں گے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. مگر بعض دفعہ ہم خوب عزت و احترام دیتے ہیں لیکن ہمیں پلٹ کر نہیں مل رہا ہوتا، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ پھر ہم اپنے مذہب کی طرف آئیں گے، پھر ہم کارما کے اصول کو بھول جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ کارما کے اصول میں تو لو اور دو ہے. اگر ہمیں ریٹرن بیک نہیں مل رہا تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم برائی کا جواب اچھائی سے دیے جا رہے ہیں، تو ہم اپنے اندر کیا ایسی سوچ پیدا کریں جس سے ہمارے لیے ان دا لانگ رن برائی کا جواب اچھائی سے دینا آسان ہو جائے. اس حدیث کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سامنے رکھیں کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. نہ اس پر ظلم کرے، نہ اس کو ظالم کے حوالے کرے کہ وہ اس پر ظلم کرے. اور پھر آپ یہ ٹکڑا نوٹ کریے حدیث کا، بہت خوبصورت الفاظ ہیں. من کان فی حاجت اخیہ، کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کی فکر میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا ہے. یعنی آپ امیجن کریں، آپ کسی کی فائنینشلی مدد کر رہے ہیں،
آپ کسی کو ایموشنلی سپورٹ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری فائنینشیل اور ایموشنل سپورٹ کرے گا. اور کون یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی مدد نہ کرے؟ ہر کوئی یہ چاہتا ہے نا. تو ہمیں جو ہے وہ ایک ایسا بلیف لے کر یہاں سے جانا ہے کہ جس میں ہمارا ہاتھ دینے والا بن جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تعریف کری ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے. تو ہم دینے والے بن جائیں, محبت میں, رسپیکٹ میں اور ٹرسٹ میں, اور جو کچھ ابھی ہم نے یہاں تک ہم نے لیا کہ ہم اس کو دینے والے بنے, تاکہ جو ہے وہ ہمیں ہماری حاجت روائی اللہ تعالیٰ کرے, ہماری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سن لیں. اور جو شخص کسی مسلمان سے اس کی مصیبت کو دور کرے گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت اس سے دور کرے گا. اور جس نے کسی مسلمان کی ستر پوشی کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی کرے گا. آپ دیکھیے کہ کتنے بینیفٹس ہیں اس حدیث میں, صرف اور صرف اپنے بھائی کو خیال رکھنے پر. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں, سیلف لیس ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو, اپنی ضرورتوں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں, بلکہ وہ دوسروں کی ضرورتیں اور دوسروں کے کاز کو اور دوسروں کی حاجتوں کو جو ہے وہ اپنے فرنٹ پر رکھتے ہیں. اب جب ایسے کریں گے تو پھر یہ اصول بھی بہت ہی ہمارے لیے فائدے مند ہے کہ اگر خوشی چاہتے ہیں تو آپ نے ریسپانسبلٹی لینی ہے, آپ اپنی ذمہ دار خود ہیں. آپ نے کسی کو اپنا ریموٹ کنٹرول نہیں دینا, آپ نے اپنا ریموٹ اپنے پاس رکھنا ہے, آپ نے اپنے لیے جو ہے وہ خود کوشش کرنی ہے, اپنی جذباتی بیماریوں کو خود دور کرنا ہے, کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں بدل سکتا. آپ کتنی ہی ورک شاپ کر لیں, جب تک آپ کے اندر ول پاور نہیں ہوگی کہ آپ اپنی جذباتی بیماریوں کو دور کریں. کون کون سی جذباتی بیماریاں ہیں؟ غصہ ہے, چڑچڑاپن ہے, جلن ہے, ڈر ہے, تکلیف ہے, شک ہے, پریشانی ہے, ڈپریشن ہے. یہ تمام جذباتی بیماریاں آپ نے اپنے اندر سے دور کرنی ہے, کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. اپنے آپ میں پازیٹیو رہنا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کمپٹیشن کی فضا کو کوآپریشن میں بدلنا ہے. کمپٹیشن سے کیا ہوتا ہے؟ رشتوں کی مٹھاس کھو دیتے ہیں رشتے. ہمیں رشتوں میں مٹھاس اگر ڈالنی ہے تو پھر ہمیں کوآپریشن کی فضا بنانی ہے. اور پھر یہ دعا جو آپ کے سامنے آ رہی ہے اسکرین پر, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. تو یہ دعا جو ہے وہ بڑا اہم اصول ہے کہ اے اللہ, کوئی روک نہیں سکتا جس کو آپ دینا چاہیں, کوئی دے نہیں سکتا جس کو آپ روکنا چاہیں, اور دولت مند کو اس کی دولت فائدہ نہیں دیتی. اب یہ اصول اگر میں نے اور آپ نے ذہن میں رکھ لیا تو پھر ہم کبھی بھی جو ہے وہ بلیم گیم کی طرف نہیں جائیں گے, میزری کی طرف نہیں آئیں گے. تو ہم اپنے خود اپنی اصلاح کریں گے. ہماری خوشی اور غم کسی دوسرے پر منحصر نہیں ہے, بلکہ ہمارے رب کی اذن ہوگا تو ہمیں وہ خوشی کہیں سے بھی مل جائے گی. اس بات پر یقین ہمیں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرتا ہے, اور ہم لوگوں پر بلیم گیم چھوڑ دیتے ہیں. ہم اپنے بات کو اپنے لیے خود ذمہ دار بناتے ہیں, اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف آتے ہیں, رسپانسبلٹی لیتے ہیں کہ میرے اندر کون کون سی ایسے نیگیٹو سائڈز ہیں جن کو میں نے بہتر کرنا ہے اور میں نے جو ہے وہ امپروو کرنا ہے. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کوئی دیکھیے کوئی زخم ہوتا ہے تو اس کو ہیل ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ٹائم دیتے ہیں, ہے نا. صرف ٹائم دینا کافی ہوتا ہے یا جو ہے وہ اس کو کچھ ہمیں اس کی بینڈیج بھی کرنی ہوتی ہے, اس پر میڈیسن بھی لگانی ہوتی ہے نا.
آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی زخم ہیل کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ صرف وقت دینے سے تو ٹھیک نہیں ہوگا نا، اس پر ہمیں مرہم لگانی ہے، بینڈیج کرنی ہے. تو ہم نے جو ہے وہ اس وقت میں کیا کرنا ہے ان رشتوں کے ساتھ، یہ بڑا اہم ہے. ہم یہ یقین رکھیں کہ سب کچھ بدل سکتا ہے. تو پھر جہاں جہاں بروکن ریلیشن شپ ہیں، بروکن پلیسز ہیں، ہم ان کو سنبھالیں اور سمجھیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ پرابلم ہو رہی ہے، یہ مس انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے، کیا وجہ ہے. دیکھیے پیسہ جو ہے وہ محبت نہیں خرید سکتا، اور یہ پیسے کی سب سے بڑی شارٹ کمنگ ہے. اور جب ہم پیسے کے اوپر جھگڑا کرتے ہیں یا رینڈملی ویسے ہی کسی بات پر ہم جھگڑا کرتے ہیں، تو یہ جھگڑا جو ہے فائٹنگ ول اونلی بینکرپٹ یور ریلیشن شپ. یہ جھگڑا جو ہے وہ ہمارے ریلیشن شپس کو بینکرپٹ کر دیتا ہے. اس سے ہماری گاڑی ایکسلریٹ نہیں ہو سکتی فائٹنگ سے. ہاں محبت سے ہماری گاڑی ایکسلریٹ ہو سکتی ہے. ہم اگر اپنے رشتوں کو چلانا چاہتے ہیں، دوڑانا چاہتے ہیں، تو ہمیں محبت دینی ہوگی، محبت سے رشتے نبھانے ہوں گے. پیسوں کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں مل کر، اگر ساری فیملی سپورٹ کر رہی ہو. اب دیکھیے کہ آپ کی اسکرین پر کتنا خوبصورت میسج آ رہا ہے کہ فیملیز شوڈ انڈرسٹینڈ that they have to help each other in order to gain success. اور یہ سکسیس کیسے ملتی ہے؟ جب سب مل کر کام کرتے ہیں. دیکھیے ہم کامیاب گھرانوں کو دیکھتے ہیں، ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ واو یہ کیسے مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، ان کے بچوں کی ٹریننگ کتنی اچھی ہے. ہم رش کرتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، ہم جو ہے وہ اس کے اندر اپنا ان پٹ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے ان پٹ کیا ڈالا ہوا ہے نا، صرف رش کی کرتے رہتے ہیں. اس کے پیچھے جو فیملیز جو ہے وہ اسٹرانگ ہو رہی ہوتی ہیں یا اچیومنٹس لے رہی ہوتی ہیں، اس کے پیچھے حوصلہ ہوتا ہے، صبر ہوتا ہے، ایک دوسرے کی مدد ہوتی ہے، ٹوگیدرنیس کا احساس کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم کوشش کرو، یہ احساس. اب دیکھیے ایک سائڈ پر لوگ کھڑے ہیں وہ سیب ہی نہیں توڑ پا رہے، اور دوسری طرف ایک سب سے پہلے نے قربانی دی تو اس کے اوپر دوسرا چڑھا اور پھر تیسرا اور پھر چوتھا چڑھا تو انہوں نے بکٹ فل کر لی. تو جو نے سب سے پہلے قربانی دی اس نے یہ نہیں سوچا کہ وائی می، میں ہی کیوں سب سے نیچے رہوں، میں ہی کیوں ہر دفعہ سوری کروں، میں ہی کیوں ہر دفعہ مناؤں. تو ہم بھی ایسی فیملی بن سکتے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے کچھ کرنے کا عزم رکھ سکیں. میں بہت کوشش کری کہ اس سیشن میں جو ہے وہ آپ کے پاس گولڈن رولز آ جائیں کہ جن سے جو ہے وہ آپ محبت اور فیملی اور ریلیشن شپس کو اپنے اسٹرانگ کر سکیں. لیکن یہ ایک دن اور ایک گھنٹے سے نہیں اچیو ہوگا، یہ لانگ ٹرم کرنے کا کام ہے. لانگ ٹرم ہمیں محنت کرنی ہوگی، پلاننگ کرنی ہوگی، جس کے ذریعے سے ہم سکسیس اچیو کر سکیں گے. تو اس لانگ ٹرم پلاننگ اور ٹیکنیک کے ذریعے سے ہمیں سکسیس اچیو کرنی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ دعا کرنی ہے. اور دعاؤں میں اپنی ہمیں کیا شامل کرنا ہے؟ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام. اے اللہ ہمارے دلوں کے درمیان محبت ڈال دیجئے، ہماری اصلاح کر دیجئے، اور ہمیں سبل السلام سلامتی والے راستے کی طرف رہنمائی کر دیجئے. اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے رب، ہمارے دلوں کو اچھائی کی طرف، دین کی طرف پلٹ دیجئے، ہمیں اسٹرانگ بنا دیجئے، ہمیں مومن بنا دیجئے، اور ہمارے رشتوں کو مضبوط کر دیجئے، اور شیطان کے حربوں سے، منفی سوچوں سے، منفی خیالات سے ہمیں بچا دیجئے. اللہ تعالیٰ ہمیں یوسف علیہ السلام کی طرح اپنی فیملی کو گیدر کرنے والا بنا دے، معاف کرنے والا بنا دے، گلے ملنے والا بنا دے، احترام کرنے والا بنا دے، اور ہمیں محسن کی کیٹیگری میں بنا دے. یہاں الحمدللہ ہمارا سیشن اینڈ ہوا ہے. اعوذ